الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. کتاب الصلاۃ میں اس سے قبل کے درس میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، کہ نماز فجر کے بعد سوائے 2 رکعت نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے. یعنی انسان نے فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے وہ پڑھ لی، اب اس کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک وہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے 2 رکعت کے، اور یہ 2 رکعت فجر کی 2 پہلے والی سنتیں. لیکن ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا جسے نماز فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے تھی. تو صحابی بعد میں پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، اس لیے کہ وہ وقت ممنوع اوقات میں سے ہے جن میں نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ہو گئی ہے کہ 2 تم اور پڑھ رہے ہو؟ صحابی نے اپنی نماز مکمل کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، بتلایا کہ اللہ کے نبی میری پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں وہ رہ گئی تھیں، چھوٹ گئی تھیں، اسی کو میں بعد میں ادا کر رہا تھا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی. اس روایت سے ہمیں ایک بات جو معلوم ہوتی ہے ظاہری طور پہ وہ یہ ہے کہ انسان کی اگر فجر سے پہلے کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فرض کے بعد ان 2 سنتوں کو ادا کرے. لیکن جائز ہے کا مطلب افضل ہے اور بہتر ہے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک رخصت ہے. کیونکہ اگر یہ افضل اور بہتر ہے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کیوں کرتے؟ آپ کا اعتراض کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اور انسان کو عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ مشروع اور افضل یہی ہے کہ انسان فجر کی سنتوں کو نماز فجر سے پہلے ہی ادا کرے. ہاں اگر کبھی عذر کی وجہ سے اگر وہ چھوٹ جاتی ہے تو شریعت نے جواز کا ایک موقع رکھا ہے، جائز اس امر کو قرار دیا ہے کہ وہ بعد میں بھی اس کو ادا کرے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور عصر کا وقت تھا. عصر کو آپ پڑھ کر کے ان کے گھر گئے تھے اور وہاں آپ نے 2 رکعتیں ادا کی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کون سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کیونکہ آپ تو ہمیں اس وقت میں یعنی عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سن کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میرے پاس کچھ وفد آ گئے تھے، کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جن میں مشغول ہو گیا تھا، اور ان میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے ظہر کی بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی، لہذا میں نے اس کو ابھی ادا کی ہے. اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جو 2 رکعت نماز کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو آپ نے کس وجہ سے ترک کیا، مؤخر کیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس چند ایسے لوگ آ گئے تھے جو کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلہ کے وفد بن کر کے آئے تھے اور وہ کفار تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو ادا کرنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہ سمجھا کہ انہیں وقت دیا جائے، ممکن ہے یہ اسلام میں داخل ہو جائے. آپ کے اس عمل سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ جب 2 نیکی جمع ہو جائے تو ہمیں اس نیکی کو انجام دینا چاہیے جس میں زیادہ مصلحت ہے، جو زیادہ خیر خواہی کا باعث ہے، جو زیادہ بہتر ہے اور جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کی کوئی سنت چھوٹ جائے تو وہ اس کو بعد میں ادا کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کے بعد ادا کیا ہے اور پھر آپ نے ایک مرتبہ چونکہ آپ نے ادا کر لیا تو زندگی بھر آپ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے رہے. اور اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے، علماء نے بیان کیا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی کسی عبادت کو انجام دے دیتے تو پھر ہمیشہ اس کو انجام دیتے رہتے، اور یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہذا کبھی کبھار اگر ہم سے چھوٹ جائے ظہر کی جو سنت ہے تو ہم اسے کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں ادا کر لیں،
لیکن اگر کبھی عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی اس کے بعد ادا کرنا چاہیں تو کبھی کبھار کر سکتے ہیں. ہمیشہ ظہر کی سنت کو مؤخر کر کے عصر کے بعد کے وقت میں ادا کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرنا ہمیشگی کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. تو اس روایت سے ہمیں جو بنیادی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ انسان کی اگر سنت مؤکدہ میں سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے اور بعد میں وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.